آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو میں عربی گرامر کے حوالے سے معرب اور مبنی، یہ دو اصطلاحات ہیں۔ اسم جو ہے جس طرح واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور مشتق ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے، اسی طرح اسم معرب اور مبنی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اسم کے اقسام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسم کو دیکھا جائے آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ وہ دو قسمیں، پہلی قسم معرب، دوسری قسم مبنی۔ اب ان دونوں کو سمجھنا ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہے، جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہے، لہٰذا جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ آخری حرف کیوں بدلتا ہے؟ اور اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا، اور اس وجہ اور سبب کو عامل کہا جائے گا۔ وہ عامل اس کلمہ کے اوپر داخل ہو کر عمل دے گا، اور اس عمل کا اثر اس کلمہ کے آخری حرف پر ظاہر ہوگا، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ وہ اعراب علامت ہوتی ہے۔ اب پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، اور ایک کو اعراب حرکتی کہتے ہیں، اعراب بالحرکت، زبر زیر پیش کے ساتھ جو اعراب آتا ہے، ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ پیش کو، فتحہ زبر کو، کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا اعراب حرفی، اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے۔ اصلی اعراب اعراب بالحرکت ہے، اور یہ اعراب کسی وجہ سے آخری حرف پر نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اعراب دیا جاتا ہے حرف کے ساتھ۔ اور حروف تین ہے اعراب کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، الف ہے، واو ہے، یا ہے۔ اور یہ کلمہ کے آخر میں آ جائے تو الف کس کی علامت ہے، واو کس کی علامت ہے، یا کس کی ہے، اور یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ آخری حرف کو جس پر اعراب آتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ محل گھر کو کہتے ہیں، دائرہ اعراب کا گھر۔ یہ ضمہ آئے گا اس آخری حرف پر، یا فتحہ آئے گا آخری حرف پر، یا کسرہ آئے گا آخری حرف پر، اور یا اس کا آخری حرف جو ہے ضمہ کی جگہ الف ہوگا، یا واو ہوگا، فتحہ کی جگہ یا ہوگا، اور کسرہ کی جگہ یا ہوگا، فتحہ کی جگہ الف ہوگا۔ یہ آگے چل کر مثالوں سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب چلتے ہیں مثالوں کی طرف کہ معرب جو ہے اس کو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب مثالوں کو دیکھتے ہیں، معرب اور مبنی۔ اب جاء زیدن، یہ ایک جملہ ہے، پورا جملہ ہے یہ۔ اس میں جس طرح ہم نے پڑھا عامل ہے، معمول ہے، اعراب ہے، اور محل اعراب ہے۔ جاء زیدن، جاء یہ فعل ہے اور یہ عامل ہے، اس جملے میں یہ عامل ہے، اور زیدن یہ آدمی کا نام ہے، یہ اسم معرب ہے، اور یہاں پر زید جو ہے اس پر ضمہ ہے، دن دادو پیش دن جو ہے ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور دو پیش اس لیے آئے ہیں کہ اس میں معرب ہے، اس میں معرب پہ اوپر تنوین آتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں رأیت عامل ہے، اوپر جاء عامل تھا، اور یہاں رأیت عامل ہے، اور زیدن ہو گیا، زیدن عامل، اور یہاں پر زیدن اس کے اوپر فتحہ ہے۔ اور مررت بزیدن، مررت بزیدن، یہاں پر با حرف جار ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں حرف جار، حروف جارہ، وہ لیکچر ایک بار دوبارہ سن لیجئے، پتہ چل جائے گا حروف جارہ کتنے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ بزیدن، یہ زیدن جو ہے اب یہاں پر کسرہ ہے، زیدن تنوین کے ساتھ کسرہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں عامل، یہاں پر جاء ہے، یہ عمل کیا ہے، یہاں پر رأیت عامل ہے، یہاں پر با جو ہے حرف ہے، عامل ہے۔ اب زید جو ہے یہ اسم معرب ہے، اسم معرب کیوں؟ تعریف میں ہم نے پڑھا
عامل جب بدل جائے تو اس کا اعراب جو ہے بدل جائے، عامل کا بدلنا اعراب کے بدلنے کو مستلزم ہو، لازم کرے۔ عامل بدل جائے تو اعراب بدل جائے، جاء ہے تو دن ہے، رأیتو ہے تو دن ہے، زیدن، اور مررتو بی زیدن۔ تو جاء عامل، رأیتو عامل، اور بازر بی جو ہے یہ حرف جار عامل ہے، لیکن انہوں نے کام الگ الگ کیا ہے۔ جاء نے زید کے اوپر دو پیش لگا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فعل ہے یہ، اور فعل اپنے بعد فاعل کو چاہتا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع معنی اس کے اوپر پیش آتا ہے، فاعل کی علامت پیش ہے، ضمہ ہے، تو زیدن ہو گیا۔ اور جاء زیدن، زید آیا، جاء خالدن، جاء عامر، جو دوسرا کوئی نام بھی لے سکتے ہیں، اور مؤنث ہو تو جاءت، جاء مذکر ہے تو جاءت فاطمۃ، فاطمہ آئی، تو جملے کی تحلیل اسی طرح ہوگی۔ رأیت میں نے دیکھا، زیدن زید کو، زید کو دیکھا میں نے۔ اب یہاں پر رأیت جو ہے میں نے دیکھا فعل اور فاعل ہے، رأیت میں رؤیت دیکھنے کا جو کام ہے، اور یہ تاپشتو یہ اس فعل کا فاعل ہے، رأیت میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ مفعول ہے، زیدن مفعول، مفعول منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ اور مررتو بزیدن، مررتو میں گزرا، مرور گزرنے کو کہتے ہیں، میں گزرا، تو مانا میں، رأیتو میں نے دیکھا، مررتو میں گزرا، اب کس کے پاس ہے؟ بزیدن، مررتو بزیدن، زید کے پاس سے گزرا، تو یہ با جو ہے زید کو اس نے کسرہ دیا تنوین کے ساتھ، دو زیر اس با کی وجہ سے آ گئے، یہاں دو زبر اس رأیتو کی وجہ سے آ گئے، یہاں پر دو پیش اس جاء کی وجہ سے آ گئے، تو یہ جاء، رأیتو، مررتو بھی یہ عامل عوامل کہلاتے ہیں، اور یہ زید جو ہے یہاں دن ہے، یہاں دن ہے، یہاں دن ہے، یہ اس میں معرب ہے، اس کے اوپر یہ عامل مختلف آ گئے تو اس کی حالت بدلتی رہی، یہاں پر دن ہو گیا، دن ہو گیا، اور دن ہو گیا، اور جو کلمہ ایسا ہو کہ اپنے حال پر باقی نہ رہے، اسم ہو یا فعل ہو، تو اس کو اسم معرب کہا جاتا ہے۔ وہ اسماء اور افعال جن پر مختلف عوامل آنے کی وجہ سے اس کی حالت بدلتی رہے تو اس کو اسم معرب کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ آئیں گے۔ تو یہ زائد معرب ہے، اس کا آخری حرف جو ہے دال، دال دیکھو یہ اعراب اس آخری حرف کے اوپر آیا ہے، یہاں دن ہے، دن ہے، دن ہے، یہ دال جو ہے یہ محل اعراب، اعراب کا گھر، اور یہ ضمہ فتحہ کسرہ یہ اعراب کہلاتے ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ فاعل ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ مجرور ہے، مجرور ہے۔ اچھا اس کے بعد معرب اور مبنی کا نمبر آتا ہے۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو مبنی بالکل اس کی اپوزٹ ہوگی، یہ اب یہ مبنی جو ہے وہ کلمہ جو ہمیشہ ایک ہی حال پر رہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کوئی تبدیلی نہ ہو، یہ بالکل اپوزٹ ہے اس کی معرب کی۔ معرب وہ کلمہ جس کے اوپر مختلف عوامل داخل ہونے سے آخری حرف کے اوپر جو حرکت تھی وہ بدلتی رہتی تھی، اب یہ عوامل تو بدل جائیں گے لیکن آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ مثلا دیکھیں جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، اب وہاں پر زائد تھا، زائد اس میں معرب تھا، اور ھذا رأیت زیدن تھا، رأیت یہاں پر ھذا ہو گیا، تو یہاں پر یہ ھذا 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 جو ہے یہ اسماء مبنیہ ہے، اس میں مبنی ہے، ان کے اوپر جاء ہے تو ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا، تو اس آخری ذا جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت
تبدیل نہیں ہوئی، تینوں میں ہاذا ہاذا ہے۔ لہٰذا جو کلمہ ایسا، اب اس کی آگے معرب اور مبنی کی تقسیمات ہیں، قسمیں ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ اسماء مبنی ہیں اور یہ اسماء معرب ہیں۔ عوامل کے داخل ہونے سے جس کے آخری حرف کی حرکت نہ بدلے وہ اس میں مبنی ہے، اور اب کون کون سی قسمیں ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں مبنی میں داخل ہیں، اور جو تبدیل ہو جائے وہ اس میں معرب ہے، وہ کون کون سی ہیں جو اسماء معربہ کہلاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن کریم میں اس میں معرب آ جائے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں، اور جو اسم یا فعل مبنی آ جائے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، معنی جان سکیں۔ معرب اور مبنی کے اقسام میں بھائی ان چار باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ تمام اسموں میں یعنی تمام اسماء میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے، اور مبنی کہتے ہوئے مبنی کی تعریف کو اور مبنی کی مثالوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور افعال میں جتنے فعل ہیں، ورب جتنے ہیں، ان میں فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس اور امر حاضر معروف، امر کا جو صیغہ ہوتا ہے اور وہ بھی حاضر اور معروف، مجہول نہیں، ایکٹیو وائس پیسیو وائس نہیں، امر حاضر معروف، اور فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس جو ہے جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو، پھر یہ مبنی ہے۔ اسی طرح تمام حروف مبنی ہے، چونکہ تمام حروف بس ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو یہ بھی مبنیات میں سے ہیں۔ اس میں متمکن جو ہے، اس میں متمکن جو ہے تمکنن سے نکلا ہے، جگہ دینے والا، چونکہ یہ اس میں متمکن اعراب کو جگہ دیتا ہے، اور اس میں غیر متمکن جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ جو غیر متمکن ہے وہ مبنی ہے، اور اس میں متمکن جب دوسرے یعنی اس میں متمکن مینس اس میں معرب جب دوسرے کلمہ کے ساتھ لگ جائے، مرکب ہو جائے یا ترکیب میں واقع ہو جائے، مرکب ہو جائے یا دوسرے کلمہ کے ساتھ لگ جائے، اپنے عامل کے ساتھ آ جائے، اس وقت معرب ہے، ورنہ مبنی ہے۔ اگر اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، دوسرے کلمہ کے ساتھ لگ کر نہ آئے تو اس وقت مبنی ہے۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں زید، اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگایا ہے، اور کہتے ہیں عمر، یا کسی کو آواز دیتے ہیں زید، تو اب یہ زیدن کہہ کر آواز نہیں دے، یا زیدن کہہ کر یا زیدن کہہ کر نہیں دیتے ہیں کہ تنوین جو ہے اس کے اوپر جاری کرے اعراب۔ اور اب یہ جو ہے جب ترکیب میں واقع نہیں ہوا، دوسرے کلمہ کے ساتھ نہیں ملا ہے، ویسے سنگل ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، تو یہ اس میں مبنی ہے۔ زید یعنی سکون پر مبنی ہے، یا اس کے اوپر ہم سکون پڑھتے ہیں، زید دال کے اوپر کوئی اعراب نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عمر، اس طرح عثمان، اس طرح پاکستان وغیرہ۔ لیکن جب دوسرے کلمہ کے ساتھ یہ مل جائے، مرکب ہو جائے، جاء زیدن، دیکھو اب دن تنوین آ گئی، رأیت زیدن تنوین، مررت بزیدن تنوین۔ اب جب یہ مرکب ہو گیا، دوسرے کلمہ کے ساتھ لگ گیا، تو اس وقت یہ معرب ہوگا۔ اگر کلمہ کے ساتھ نہیں ملا ہے تو پھر مبنی ہے۔ اور فعل مضارع، افعال میں جو فعل مضارع ہے، اوپر ہم نے کہا جس میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہو تو وہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور یعنی ان کے اوپر مبنی ہے تو ان کے اوپر یہ تنوین وغیرہ یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اور فعل مضارع جب نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی یہ دو چیزیں اس کے اندر نہ ہو، تو پھر معرب ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کو صحیح طریقے سے غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہے، لکھنا ہے، پھر ان کو یاد کرنا ہے۔ پھر قرآن میں ماضی جب آ جائے اور یا مضارع معروف کا صیغہ استعمال ہو جائے تو اس قاعدے کو پڑھنے کے بعد وہاں اس کو سمجھنا ہے، یا حدیث کے اندر جملہ آ جائے وہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر حاضر معروف ہے اور معرب ہے یا مبنی ہے، اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔
اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔